ناظرین، پروگرام دراہا میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم آج کی بات سے۔ بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں روح القدس کی اہمیت کی اور اس کے نزول کی، تو ہر ایک ایماندار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرے اور روح القدس کی رہنمائی میں چلے۔ روح القدس خدا کی ذات ہے، یہ ہمارا مددگار ہے اور بر وقت روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا موضوع بڑا خاص ہے، روح القدس کا نزول اور اس کی اہمیت۔ اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر ندیم شہزاد صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے خادم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی محسن بھائی، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو اور خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں۔ بہت خوبصورت یہ ٹاپک ہے اور روح القدس کے بارے میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور اگر بیان بھی کیا جاتا ہے تو صرف یہی کیا جاتا ہے کہ روح القدس خدا کی قوت ہے۔ جی، ادروائز اس کے علاوہ بہت کم جو ہے روح القدس کے بارے میں لوگوں تک یعنی اس کلام کو یا اس رہنمائی کو بہت کم بانٹا جاتا ہے۔ جی، تو بہت خوبصورت یہ آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بھی آج آپ قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ سر روح القدس کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس کے طالب علم ہوتے ہوئے یا ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے روح القدس کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، اس کی اہمیت پر بات کرنی چاہیے، اس کے نزول پر بات کرنی چاہیے۔ اور میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ آج یہی ہے کہ روح القدس کا نزول کب ہوا، کہاں ہوا اور کن لوگوں پر یہ نازل ہوا؟ جی، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ جب ہم روح القدس کے نزول کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایماندار آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ طور پر روح القدس کی عید کو بھی مناتے ہیں، جی، روح القدس کے نزول کی عید کو۔ اور جب میں اس پر غور کر رہا تھا روح القدس کے نزول پر، روح القدس کے نزول کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا سوال آپ نے کیا کب اور کہاں اور کن پر نازل ہوا۔ جی، تو جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں روح القدس نازل ہوا وہ مقام یروشلم ہے۔ جی، اور کب نازل ہوا، اس کے جواب میں ہم کتاب مقدس سے ہی رہنمائی لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50ویں دن اور سعود آسمانی کے جانے کے 10ویں دن روح القدس نازل ہوا۔ جی، اور پھر جب روح القدس نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ جی، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی اس زمینی پیدائش کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کتاب مقدس میں نظر آتا ہے کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے جی، اور پیغام دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور مقدسہ مریم یہ آگے سے جواب دیتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی، مرد کو نہیں جانتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر فرشتہ جواب دیتا ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو روح القدس کا نزول کے ساتھ خدا کے بیٹے کی اس زمین پر پیدائش ہوتی ہے جب وہ انسان بنا۔ جی، اور اسی طرح روح القدس کے نزول کے ساتھ کلیسیا کا بھی جنم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کلیسیا جو ہے مسیح کی دلہن ہے۔ جی، تو دیکھیں کتنا خوبصورت ایک ملاپ ہے جو پولس نے اپنے خطوط میں کہا کہ نہ ہموار جوئے میں مت جوتو۔ جی، تو یہاں پر کیسی زبردست ایک مماثلت ٹھہرتی ہے کہ دلہا بھی جب زمین پر پیدا ہوا تو روح القدس کے نزول کے وساطت سے، اور جب کلیسیا اس کی دلہن کا وجود روح القدس کے نزول کے ساتھ ہوا تو وہ بھی روح القدس کے نزول کے ساتھ اس کی پیدائش ہوئی۔ ایک اچھا کمبینیشن۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کن پر نازل ہوا۔ جی، تو کتاب مقدس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، جب آپ اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند کا بندہ پطرس رسول کرنیلیس کے گھر جاتا ہے تو وہاں لکھا ہے روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور وہاں پر قابل غور لفظ یہ ہے ان سب پر نازل ہوا جو کلام کو سن رہے تھے۔ تو پہلا سٹیپ ہمیں کتاب مقدس میں نظر آتا ہے کہ روح القدس کن پر نازل ہوتا ہے جو کلام کو سنتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کن پر نازل نہیں ہوتا یا کون حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کتاب مقدس میں لکھا ہے دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی ڈیفینیشن کتاب مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ جس میں یہ چیزیں ہوں گی
وہ حاصل نہیں کر اسی لیے بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتے ہیں وہ خدا سے عداوت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں. وہ حاصل نہیں کر سکتے اس تو نعمت کو۔ پہلا سٹیپ ہے جو کلام کو سنتے ہیں. پھر وہیں پر یوحنا کی انجیل میں جہاں خداوند نے کہا کہ دنیا حاصل نہیں کر سکتی، تم حاصل کر سکتے ہو جی کیونکہ تم اسے جانتے ہو. تو دوسرا سٹیپ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن پر نازل ہوتا ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت بات۔ دوسرا سٹیپ جاننا بہت ضروری ہے. پھر کتاب مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو غالباً غلطیوں کے خط میں ہمیں 3:14 میں تو وہاں یہ لکھا ہے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ کیا گیا تھا. حاصل کیسے کرنا ہے؟ ایمان سے. وہاں لکھا ہے ایمان سے حاصل کریں. تو تیسرا سٹیپ ہمیں نظر آتا ہے ایمان. پہلا سٹیپ آپ نے خوبصورت سوال کیا کہ کون لوگ کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے یا کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں جی. تو جو کلام کو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک خاص بات، کئی کلام بھی سنتے ہیں جی اور جانتے بھی بہترین ہیں. روح القدس کے بارے میں علم بہترین رکھتے ہیں جی جس طرح آپ نے شروع میں بہت خوبصورت بات کی کہ روح القدس خدا کی عین ذات ہے، قوت نہیں ہے، قوت دینے والا ہے. پھر جانتے بھی ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں، حاصل نہیں ہوتا جی، بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے جی. یعنی کلام کو بھی سن رہے ہوتے ہیں اور بہت سنتے ہیں جی متعدد بار، گھنٹوں گھنٹے سنتے ہیں، رول کچھ نہیں حاصل کر پاتے یا نازل نہیں ہوتا جی. جانتے بھی ہیں اور حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، نازل نہیں ہو رہا ہوتا. پھر ایمان بھی رکھتے ہیں تو کمی کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر آگے خداوند یسوع مسیح نے جو خاص بات کہی، انہوں نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے. جی تو چوتھا سٹیپ جو بہت ضروری ہے وہ ہے پیاس. پیاس کا ہونا. پیاس کا ہونا. یعنی جب کوئی ان سٹیپس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ روح القدس اس کی زندگی میں نازل ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ روح القدس کو حاصل کر پائے. جی بہت خوبصورت باتیں سر بیان کیا آپ نے، اور یہ جو جتنے 4 سٹیپس آپ نے بیان کیے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ کیا روح القدس صرف خاص لوگوں کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے ہے؟ کیونکہ روح القدس کا نزول ہمیں عہد عتیق میں بھی نظر آتا ہے اور عہد جدید میں بھی نظر آتا ہے، تو پھر اس میں فرق کیا ہے؟ جی دیکھیں، روح القدس جب ہم عہد عتیق کی بات کرتے ہیں تو روح القدس وہاں بھی نازل تھا جی اور روح القدس عہد جدید میں بھی نازل ہوا. جی اور روح القدس جو عہد عتیق میں نازل ہوا وہ ہر ایک پر نازل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ مختص بالشخص تھا جی. یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے کہ اور خاص لوگوں پر، کے لیے تھا. ٹھیک، یعنی مختص بالشخص خاص لوگوں پر اور وقتی طور پر اور خاص مقصد اور کام کے لیے نازل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جب خدا کا روح نازل ہوتا اور جس مقصد کے لیے جس خاص شخص پر نازل ہوتا، جب وہ کام پورا ہو جاتا تو خدا کا روح ان سے جدا ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. جو پہلے نازل ہوتا تھا عہد عتیق، عہد عتیق کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک پر نازل نہیں ہوتا تھا. اور جب عہد جدید میں نازل ہوا تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور پھر جب روح القدس نازل ہوا مسیح کے جی اٹھنے کے 50ویں دن، تو ہم یہ دیکھتے ہیں 120 کی جماعت تھی جی. ٹھیک ہے، اور سب پر نازل ہوا جی. پھر خداوند کا بندہ پطرس کھڑا ہوا اور اس نے اس نبوت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یوئل نبی کی معرفت کہا گیا تھا جی کہ وہ آخری دنوں میں خدا اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہر فرد بشر پر ہے جی خدا کے بہت خاص بات. اور یہ مختص بالزما ہے جی. اب پہلے مختص بالشخص تھا، اب مختص بالزما ہے. اب ہر ایک کے لیے اب وقتی نہیں ہے. مسیح یسوع نے کہا وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ اندر ہوگا جی. اب یہ ساتھ ابد تک کا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی مختص بالزما، اب یہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ پہلے عہد عتیق میں مختص بالشخص تھا، اب عہد جدید میں مختص بالزما، لیکن ہر کوئی حاصل کر سکتا. اسی لیے سر جب انہی حوالہ جات کو ہم وہاں پر پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ شاگرد اس بات سے بڑے حیران تھے کہ خدا کا روح کچھ سب پر نازل ہوتا ہے، غیر اقوام پر بھی. کیونکہ جب وہ بیٹے کو خداوند یسوع مسیح کو جاننا پہچاننا شروع ہو گئے
واز سن رہے تھے, دل پر چوٹ لگی ہے, تو روح القدس ان پر بھی نازل ہوا. شاگردوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی. ہاں اچھا, یہاں پر بہت خوبصورت آپ نے ایک توجہ اور یہاں لائی ہے. دلائی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر اقوام پر جب روح القدس نازل ہوا تو رسولوں کی رہنمائی میں یا رسولوں کی موجودگی میں ہوا جی. اب ایسا نہیں ہے. یعنی اس وقت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں یہ ضروری تھا کہ غیر اقوام پر جب روح القدس نازل ہوا. آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب غیر اقوام پر روح القدس نازل ہوا تو وہاں پر رسولوں کی موجودگی پائی گئی جی. یعنی پطرس اس بات کا گواہ ہے, جب اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے, رسولوں کو, دوسرے رسولوں کو بتاتا ہے تو حیرانی کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ روح القدس غیر اقوام پر بھی نازل ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر رسولوں کی رہنمائی کے بغیر روح القدس نازل ہوتا تو شاید کلیسیا یا دوسرے رسول اعتبار نہ کرتے, وہ یہی سمجھتے کہ روح القدس صرف یہودیوں پر یا ہم پر نازل ہوگا, صرف ہمارے لیے ہی, ہمارے لیے ہے. تو وہاں پر دیکھیں اس وقت کلیسیا کے لیے اور باقی تمام بھائیوں کے لیے اگر کوئی خدا کے بعد اتھارٹی تھی تو وہ رسولوں کے پاس. اور رسولوں نے جب بتایا تو دوسرے رسولوں نے بھی اس بات کا یقین کیا جی. بہت خوبصورت بات ہے سر, آپ نے جو عہد عتیق اور عہد جدید کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ روح القدس اس وقت خاص لوگوں پر کے لیے تھا, اور جب عہد جدید میں نازل ہوا تو اب یہ تمام لوگوں کے لیے جو مسیح کو پہچانیں گے, جو کلام کو سنیں گے اور جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوں گے, ان تمام کے لیے یہ ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں یہ بھی ورس ملتی ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. یعنی کہ, اور آپ نے یہ جو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ رسولوں کی موجودگی میں جب روح القدس کا نزول ہوا تو پھر وہ بھی گواہ ٹھہر گئے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. جو بھی اس کو اپناتا ہے, اپنی زندگی میں اس کو لے کر آتا ہے, خدا ان کا روح اس کے لیے ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. روح القدس کی موجودگی کو ایک شخص اپنی زندگی میں کیسے پہچان سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس سے پہلے جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو اہمیت خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کی بہت اجاگر کی جی شاگردوں پر. یعنی دکھ اٹھانے سے پہلے بھی جی, اور جی اٹھنے کے بعد بھی خداوند نے روح القدس کی اہمیت کو اپنے شاگردوں پر ہر بات میں, ہر موقع پر روح القدس کی اہمیت کو اجاگر کیا جی. ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے تم نے کیا کرنا ہے جی؟ شہر یروشلم میں ٹھہرے رہنا ہے. تو میں یہاں پر ایک بات پر غور کر رہا تھا, عالم بالا سے قوت کے لباس پر. یعنی روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو عالم بالا سے اس کو قوت کے لباس کے طور پر متعارف کروایا ہے. جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو آدم کو جب خداوند نے بنایا تو کوئی لباس نہیں تھا, نہ اما ہوا کے پاس اور نہ ابا آدم کے پاس, لیکن دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. تو میں اس پر غور کر رہا تھا کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے. تو رومیو نافرمانی کے بعد رومیو کا خط توجہ دلاتا ہے, کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. یعنی پہلے وہ جلال کو اڑے ہوئے تھے, جب نافرمانی ہوئی تو وہ جلال ان سے جاتا رہا, اور لکھا ہے ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ ڈرنے لگے, شرمانے لگے کہ ہم کیا ہیں جی, ننگے ہیں. اور وہاں پر ایک اپنے لیے لباس بناتے ہیں, اور وہاں پر اپنے لیے لباس کیا بناتے ہیں؟ انجیر کے پتوں کی لنگیاں. اب جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر انجیر کے پتوں کی لنگیاں ان کی بے بسی, یہ لباس, یہ لنگیاں, اور ان کی خدا سے دوری اور خدا سے ڈرنے کو اور بے بسی کی حالت کو ظاہر کرتا ہے جی. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا غصے میں آ کر ان کو باغ عدن سے نکال دیتا, لیکن ایسے نہیں نکالا. خدا آیا, خداوند نے اس سارے یعنی عدالت لگا کر, باقی بات ساری کتاب مقدس میں درج ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند نے وہاں پر ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور ان کو پہنائے. جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں غور کر رہا تھا خدا کی محبت کیا عظیم ہے. یعنی جیسے ان کی بے بسی کی حالت دیکھی تو خدا نے ان کے لیے بہترین لباس بنایا جی. اب چمڑے کے کرتے جب انہوں نے پہنے تو یہ ظاہر کرتے ہیں خدا کی محبت کو, خدا کی شفقت کو, اور پھر کسی کے قربان ہونے کی طرف بھی یہ
اشارہ کرتے ہیں اور پھر خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اب جب لباس عالم بالا سے ملا ہے اور جانے والے ہیں عالم بالا پر، تو لباس کا ہونا تو لازمی ہے۔ جی بالکل، لباس کا ہونا لازمی ہے، اور یہ عالم بالا سے قوت کا لباس ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب عالم بالا سے قوت کا لباس ملا ہے، اب جب یہ روح القدس زندگی میں نازل ہوتا ہے تو کیسے ایک روح القدس کو حاصل کرنے والے کو پتا چلتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر نازل ہوا ہے؟ کیسے پہچان سکتے؟ کیسے پہچان سکتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں جب آپ سیموئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سیموئیل نبی خداوند کا بندہ ساؤل سے کہتا ہے، جو بادشاہ جی پہلا بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا اور تو بدل کر اور طرح کا آدمی بن جائے گا۔ پھر جب انسان کی زندگی میں روح القدس آتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں یہ ظاہری طور پر اس کی زندگی تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی خداوند کے بندہ سیموئیل نے کہا کہ تو بدل کر اور طرح کا آدمی ہو جائے گا۔ پھر بدلاؤ تو لازم ہے، بالکل ضروری ہے، اور یہ شاگردوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب سامریوں نے کلام نہیں سنا تو شاگرد کہنے لگے کہ ہمیں اجازت ملے کہ جس طرح ایلیا نے آسمان سے آگ نازل کروائی تھی ہم بھی کروائیں۔ لیکن جب روح القدس زندگی میں آیا زندگی چینج ہو۔ جب روح القدس زندگی میں آتا ہے پھر انکار کرنے والے اقرار کرتے ہیں، رویے بھی چینج ہو رویے چینج ہو جاتے ہیں، گفت و شنید چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ روح القدس زندگی میں اپنے ظہور کو ظاہر کرتا ہے، اپنی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، بشرطے کہ روح القدس کو ایک ایماندار مکمل طور پر موقع دے دی کہ وہ اس کی زندگی میں کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں علم آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر زندگی میں حکمت آ جاتی ہے، پھر زندگی میں معجزات بھی ہوتے ہیں، اچھے پھر زندگی میں اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر روح القدس جب زندگی میں آتا ہے تو خداوند نے کہا کہ وہ باتیں، میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا، یعنی ان کا وہ مفہوم جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے قبل از صعود آسمانی ان سے کہا، ان کو یاد آیا۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ بات کی کہ یہودیوں کے خمیر سے باز رہو، جی، اور ان کی توجہ فوری روٹی کی طرف چلی گئی، مفہوم کو نہیں سمجھ پائے۔ جی، پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تلواریں لے لو، ان کا ذہن تلواروں پر چلا گیا۔ پھر جب روح القدس زندگی میں آیا تو وہ باتیں یاد آئیں اور بہتر روحانی مفہوم انہوں نے دیا کہ وہ تلوار سے مراد کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، روح کے تلوار کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب انسان کی زندگی میں، ایک ایماندار کی زندگی میں روح القدس ہوتا ہے تو پھر اس کو خود اپنی زندگی میں بدلاؤ نمایاں فرق نظر آتا ہے، نمایاں فرق۔ بالکل ٹھیک، ماضی کو دیکھتا ہے، موجودہ روح القدس کی موجودگی کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا موازنہ کرتا ہے تو اس کو فرق صاف طور پہ نظر آ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہم کافی جب ایمانداروں سے ملاقات کرتے ہیں تو جب وہ اپنی گواہیاں شیئر کرتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایسے تھے لیکن اب وہ ساری گندگی اور وہ ساری جو ناراستی ہے وہ ہم سے دور ہو گئی ہے، کیونکہ روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو روح القدس کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں وہ پھر کبھی بھی خدا کو ناراض کرنے والے نہیں ہوتے ہیں یا بدکاری کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے بدلاؤ کی بات کی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی شاگردوں کی، کہ جو پہلے ڈر جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، لیکن جب روح القدس کا نزول ہوا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صلیب دے دو، الٹا قربان کر دو، ہمیں آروں سے چیر دو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو روح القدس کے نزول کے بعد اور روح القدس کی موجودگی کے بعد جب ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے اور انہوں نے پہچان لیا کہ زندگی اسی میں ہے اور یہ فانی زندگی ختم ہوگی تو پھر ایک آگے کی جو زندگی ہے اس کا بندوبست کیا جائے گا، جلالی زندگی کی بات ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں جو پہلے روح القدس کے نزول سے پہلے دوسروں پر ہتھیار اٹھانے اٹھاتے تھے، تیار ہو جاتے بلکہ واقعہ گتسمنی میں یعنی کان اڑا دیا۔ جب روح القدس زندگی میں آیا تو وہ جان لینے والے نہیں بلکہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر داشت آ جاتی ہے، محبت۔ سب سے بڑھ کر جب روح القدس زندگی میں آتا ہے تو لکھا ہے خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی، اور محبت کیا کرتی ہے؟ سب کچھ برداشت کر لیتی۔ معلوم ہوا کہ روح القدس کی موجودگی انسان کی زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے،
اور ایک انسان پہچان بھی جاتا ہے کہ جب اس کے اندر روح القدس ہوتا ہے. واضح طور پر جب تبدیلیاں آتی ہیں تو مزید ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سر, اگر کوئی شخص روح القدس کی رہنمائی کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی روحانی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہی ایک کریٹیکل سوال ہے جو میں نے آپ سے کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ دعوے بھی کرتے ہیں کہ روح القدس حاصل کر لیا ہے، لیکن روح القدس کی رہنمائی نہیں ہوتی. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے جی, اور میرے کیا ٹھہرو گے؟ گواہ. گواہ ٹھہرو. اور گواہی کا کرائٹیریا خداوند نے بتایا. یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا کہاں تک. اب روح القدس جب ہوتا ہے تو اس کرائٹیریا میں رہ کر کام کرنے کی قوت دیتا ہے اور مسیح کی گواہی کی بات کرتا ہے. جی, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی روح القدس کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس، بلکہ رسولوں نے اس بات کو بہتر طور پر رہنمائی کو جانا، اور رسول کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طور پر دعا کرنی چاہیے، ہم نہیں جانتے. اور جب روح القدس زندگی میں آتا ہے رہنمائی دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس کی رہنمائی کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر وہ دعا کرنا سیکھ نہیں پاتا. رسول کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہمیں کس طور پر دعا کرنی چاہیے. خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر جی آہیں برتا ہے. یعنی دیکھیں عبادت کے دو خاص طور پر ہر ایک کی زندگی میں عبادت میں ایک تو دعا ہے اور ایک پرستش ہے اور تیسرا کلام سننا ہے. اگر کوئی بہتر طور پر دعا کرنا نہیں جانتا اور دعا کرنی آئے گی کیسے جی؟ روح القدس کی رہنمائی سے. اور اگر کوئی نظر انداز کرے گا تو کیا ہوگا جی؟ نظر انداز کرے گا اسے دعا کرنا نہیں آئے گی. بالکل. اور ہم نے دعا کو سمجھا کیا جی؟ ہم نے سمجھا صرف خدا سے مانگنا یہ دعا ہے. ایسا نہیں ہے. دعا دراصل ہمیں ایک مقام تک لے کر آتی ہے اور وہ روح القدس کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہے جی. جس مقام پر دعا ہمیں لے کر آتی ہے وہ مقام ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. جی بالکل. گتسمنی میں یہی تھا نا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ دعا کے سٹیپس ہیں کہ دعا ہمیں اس مقام تک لے کر آتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا. اگر کوئی نظر انداز کرے گا تو ان باتوں سے محروم رہ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، محروم رہے گا اور پھر ان کو اپنے معنی، اپنے طور پر، اپنے مفہوم میں اس کو پیش کرے گا تو بہتوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. مقدس پطرس کے خط میں لکھا بھی ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث پھر جو اصل کلام ہے اس کو سننا ناپسند کریں گے، ناگوار سا گزرے گا وہ، اور صحیفوں کی طرح کھینچ تار کر ماننے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں جی. پھر ہلاکت ہے، رہنمائی نہیں ہے تو ہلاکت ہے. یہ روحانی زندگی پر اثر ہے جی. پھر دیکھیں جب روح القدس زندگی میں تو پھر نعمتیں بھی نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رہنمائی ہوگی تو روح القدس نعمتیں بانٹے گا نا. اب جب روح القدس کی رہنمائی نہیں ہوگی تو نعمت کہاں ہوگی؟ کئی دفعہ اپنی علمیت کو روح القدس کی علمیت کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، لیکن بہت جگہ پر آ کر پھر فرق نظر آتا ہے کہ یہ روح القدس کی رہنمائی میں ہوتا تو آگے سننے والے اس اثر کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں خداوند کا بندہ پطرس جب پہلا واز کرتا ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، ایک سادہ سا جملہ ہے، اسی یسوع کو جس کو تم نے کیا کیا جی؟ مصلوب کیا. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ سننے جی. یعنی رہنمائی آئی، پھر اس مصلوبیت کو جو پہلے جس سے منہ چھپایا جا رہا تھا اس کو واضح طور پر بیان کیا، واضح طور پر اور دلیری کے ساتھ رہنمائی میں. جی بالکل. اور سننے والوں پر پھر اس کا اثر ہوا جی. بلکہ اس دور میں تو وہ شاگرد ذکر بھی نہیں کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اب ہمیں پکڑ کر نہ لے جائیں. اور ڈر اتنا تھا کہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب اس کی رہنمائی روح القدس کے وسیلہ سے رہنمائی مل گئی، پھر خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب انجیل ہو اور انجیل کے ساتھ شرمانا کہاں سے لگ گیا؟ یس. کیونکہ جو انجیل کیا ہے جی؟ مسیح کا مرنا، دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا. اب جیسی موت مسیح نے گوارا کی، میرے خیال میں کوئی بھی اس دور کے لوگ کبھی بھی
उस पर मसलूब होने वाले के साथ अपने ताल्लुक को कायम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जब रूहुल कुद्स की रहनुमाई आ गई तो फिर वही दलेरी के साथ और खुशी के साथ कहते हैं कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं कि शागिर्दों के साथ यहूदा इस्करियोती जो है वो चलता था और वो भी तमाम तर मसीह की आवाज़ सुना करता था, लेकिन उसने अपने आप को रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ना दिया, उसने बल्कि टोटली तौर पर इसको नज़रअंदाज किया और उसकी रूहानी ज़िंदगी पर ऐसा असर पड़ा कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ली। जी देखिए, उसमें बात यह है कि अभी तक रूहुल कुद्स नाज़िल भी नहीं हुआ। ओके। जी, जब यहूदा अस्करियोती की बात करते हैं तो यहूदा अस्करियोती के बारे में ये हम पढ़ते हैं कि उसमें इब्लीस समा गया। ठीक है, और वो पाक शाम में भी जो खुदावंद ने आखिरी फसा पर ये रस्म कायम की उसमें भी शामिल नहीं था, चला गया था। अगर हम इसको बारीक बीनी से देखें तो वहां पर खुदावंद ने उसको निकाल दिया था। बिल्कुल ठीक है कि जिस काम को तूने करना है कर ले, क्योंकि पाक शाम में भी ईमानदार शामिल है। जी। तो यहूदा अस्करियोती इस बड़े फजल से महरूम रहा और रूहुल कुद्स के नज़ूल उसके ज़िंदगी में नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने कलाम पर भी तवज्जो ना की ना। तवज्जो ना की, नज़र कहीं और थी ना। कलाम उसके साथ देखें, नज़र कहीं और थी। नज़र कहाँ थी जी? ये इतर ना तोड़ा जाता और ये इसके पैसे आ जाते जी। गरीबों के लिए बहुत होता, गरीबों की फिक्र नहीं थी, अपनी झोली की फिक्र। सो गोया हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में भी जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स को ज़्यादा जगहों पर नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर उनकी रूहानी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, बल्कि मुतासर है। मुतासर है, बिल्कुल खूबसूरत बात की। मुतासर हो क्या सकती है? मुतासर है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता। फिर इसके लिए मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है कि ये एक बड़ी तारीकी है, बहुत बड़ी तारीकी है। कि अगर वो रोशनी जो तुम में वो आयत है ना कि वो रोशनी जो तुम में है अगर तारीकी हो तो ये तारीकी कितनी तारीकी कैसी बड़ी होगी, ऐसी बड़ी होगी। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे रूहुल कुद्स के नज़ूल और उसकी अहमियत के हवाले से। मेरा ईमान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को नोट किया है, और अगर आप रूहुल कुद्स की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में जानना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, और जो ऐसे लोग हैं जो रूहुल कुद्स की अहमियत को जानते हैं उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा रफ़ाकत होनी चाहिए। और रूहुल कुद्स का जो नज़ूल है ये एक ईमानदार की ज़िंदगी को रिवाइव करता है, उसे दलेरी देता है ताकि वो और ज़ोर के साथ मसीह का काम करने वाला हो सके। जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं, रूहुल कुद्स ज़रूर हमारी मदद और रहनुमाई करता है। अगर आपके पास कोई सवाल है आज के प्रोग्राम के हवाले से, तो आखिर में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।